بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ اس دنیا میں بہت سے رشتے اور تعلقات بنا کر رکھتا ہے، اور ایک ایسا رشتہ جو سب سے خاص رکھتا ہے، جو پرایا ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے، وہ ہے دوستی کا رشتہ۔ لیکن سچ ہی کہتے ہیں، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دوستی کے نام پر آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اور نقصان پہنچانے کے بعد ان کے اصل چہرے کھلتے ہیں، چہروں سے نقاب اترتے ہیں، تب سوائے پچھتاوے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آتا۔ کچھ ایسے ہی کہانی میری ہے۔ میرا نام زوبیہ ہے، میں گجرات کی رہنے والی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو قاری تھے۔ فالج کے اٹیک نے ان کے جسم کا دایاں حصہ بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ چارپائی پر رہے اور پھر اچانک ایک دن ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک مضبوط چھت کی مانند ہوتا ہے، جو ہمیں زمانے کے ہر دکھ سے بچاتا ہے، کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ جب میرے باپ کی موت ہوئی تب میری عمر 9 سال تھی۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور ایک بڑی بہن تھی جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ابا کی موت نے ہم سب کی زندگیوں پر گہرا اثر مرتب کیا تھا۔ اماں سلائی کرتی تھی، لیکن اب ان کے کام میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ دن رات سلائی مشین پر کپڑے سلائی کرتی رہا کرتی۔ دن رات کی محنت نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ بابا کی تنخواہ پر گزارا تھا پہلے، اور اب اماں کی سلائی سے ہی گھر چلتا تھا۔ ہماری تعلیم کے سلسلے میں اماں بہت فکر مند رہتی تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا، جس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ جب بارش آتی، چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا، ساری رات ہم سوتے جاگتے ہی گزار دیا کرتے۔ سب بہن بھائی دل لگا کر پڑھائی میں محنت کر رہے تھے۔ شام کو اماں ہم سب بہن بھائیوں کو بٹھا کر پڑھا کر سمجھایا کرتی، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، اب خود کو بچا کر چلنا۔ آج پڑھ لکھ لوگے، کل کو تمہارے کام آئے گا، ورنہ ہماری طرح در در کی ٹھوکریں تمہیں بے بس کر دیں گی۔ تم لوگوں کے باپ کا جائیداد میں جو حصہ تھا، اس پر بھی تمہارے چچا اور پھپھو نے قبضہ کر لیا۔ ہمارے پاس بس یہی چھوٹا سا گھر ہے، اپنی خواہشات کو لگام ڈال کے رکھنا، تاکہ کبھی کسی کے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تب امی کی یہ سب بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ امی ہمیں کہانیاں سناتی، جسے ہم سن کر ہنستے، لیکن کبھی ہم نے اپنی ماں کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی تھی۔ کوئی شادی ہوتی، تقریب ہوتی، امی ہمیشہ سادہ سے کپڑوں میں نظر آتی، ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری رہتی۔ ہمارے معاملات میں وہ مزید محتاط ہو چکی تھیں۔ باجی نے آگے کی پڑھائی چھوڑ دی، اور اماں نے بھی کہا کہ نہیں پڑھنا تو شادی کرو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ باجی نے بھی پھر اماں کی سخت سرزنش سے پڑھائی شروع کر دی۔ میں اپنے گھر کی ہونہار لڑکی تھی۔ میری ذہانت کی مثال ہمارے محلے میں بھی دیا کرتے تھے۔ جب میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تو میری ماں کا سر فخر سے بلند تھا، اور اب میں باجی مل کر بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے، بھائی کو بھی پڑھاتے۔ اب ماں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا۔ اماں نے ایک اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میں بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، کسی سے جاتے ہی دوستی کر لینا میری فطرت کا حصہ نہیں تھا۔ میں سائنس کی ساتھ پڑھتی رہتی تھی، اپنی کلاس کے ذہین طالبات میں سے تھی۔ جب میری دوستی اینی سے ہوئی، وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا رہن سہن ہم سب لوگوں سے مختلف تھا۔ اسے پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی یا کبھی کوئی کام ہوتا تو میں کرتی، جس سے آہستہ آہستہ ہماری دوستی مزید پختہ ہو گئی۔ وہ میرے لیے آئے دن تحائف لے کر آتی، جس کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اس کو بتاتی کہ میری امی بہت سخت طبیعت کی مالک ہے، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کریں گی، مجھے ماریں گی۔ اس نے کہا کہ پاگل، اب ہر بات ماں باپ کو تھوڑی بتائی جاتی ہے۔ اتنے پیار سے تمہارے لیے ڈریس لے کر آئی ہوں، ایسا کرو کہ چھپا کے رکھ لو، کبھی کہہ دینا کہ اپنی پاکٹ منی سے لیا ہے۔ انکار کے باوجود وہ سوٹ کو میرے بیگ میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو پتہ نہیں کیوں میرا سر جھکا ہوا تھا۔ امی سامنے چارپائی پر بیٹھی بٹن ٹانک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھی، بیگ تھاما، میرا دل دھڑک رہا تھا کہیں امی دیکھ نہ لیں۔ پر امی نے کمرے میں جا کر بیگ رکھ دیا اور کھانا لے کر آئی، اور امی نے آج میری پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا، پر اپنی ماں کے سامنے پہلی بار کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ امی میرے چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر بولی کہ زوبیہ، جانتی ہو جب تم چھوٹی تھی تو اپنی بہن بھائی کی چیز چھپا لیتی تھی، تب تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی اور میں جان جاتی تھی تم چور ہو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گی تو؟ نہیں
امی نے کہا کہ پہلے کبھی بچپن میں کچھ کہا تھا جو اب کہوں گی؟ امی کی بات سن کر ان کو یاد دلایا کہ آپ مجھے مارتی بہت تھی۔ ہمیں اماں ہنسنے لگیں۔ آج بڑے عرصے کے بعد ہنسی تھی۔ وہ ان سے کہا کہ میری دوست ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ وہ سوٹ امی کے آگے کر دیا۔ اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگی کہ رکھ لو، دوست تحفہ دے تو انکار نہیں کرتے، پر کوشش کرنا کہ آگے سے اس سے کچھ مت لینا۔ یہ کافی مہنگا سوٹ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہ سب چھوڑ کے ڈاکٹر بنے، غریب لوگوں کا مفت علاج کرے، اور میں فخر سے سب سے کہوں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ امی کی باتیں مجھے عجیب قسم کی قوت دیا کرتی تھیں، جس سے میری پڑھائی کی سپیڈ مزید تیز ہو جایا کرتی تھی۔ میں آدھی رات تک پڑھتی، سب سے پہلے اٹھا کرتی۔ میں اپنا آپ بھول چکی تھی۔ وہ سوٹ میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا، میرا مقصد پڑھنا تھا، وہ اور بڑا رہا تھا۔ جب باجی کی شادی ہوئی، اس نے پہنا چاہا اینی سے دوستی نہیں ختم کر پائی تھی۔ اس کی زبان میں الگ قسم کی مٹھاس تھی جو انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ جب باجی کی شادی ہوئی، وہ بھی آئی تھی، لیکن جلد ہی چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اسے اتنے چھوٹے گھر میں الجھن ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ شکر امی نے بات نہیں سن لی۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور باجی بیاہ کر ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ جتنی حیثیت تھی اتنا جہیز دے دیا تھا، پر مومانی نے کہا کہ یہ بھی بہت ہے۔ میری مومانی بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہماری پھپھو شادی میں نہیں آئی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہم ان کی بیٹی کا رشتہ مومانی اپنے بیٹے سے کریں۔ ان کی بیٹی بیمار رہتی اور وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ روز کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر بیچا کرتی تھی، کبھی مختلف اقسام کی خوشبو ہمیں دیتی تھی۔ وہ جو دیتی امی انہیں پھینک دیتی۔ ہمیں کہتی کہ مجھے اس عورت پر ذرا یقین نہیں ہے۔ ایک دن پھپھو کی بیٹی نے کہا کہ انہیں میری باجی کی شادی میں جو سوٹ پہنا تھا وہ چاہیے، کالج میں فنکشن ہے، پہننا ہے۔ میں نے اٹھا کر دے دیا اور 5-6 دن بعد دینے آئی تو اماں نے پکڑ کر وہ ایک غریب لڑکی کو دے دیا۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ مجھے امی کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ کبھی پوچھنے بیٹھ جاتی تو امی کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہ بنو۔ تمہاری پھپھو اعلیٰ درجے کی مطلبی جادوگرنی عورت ہے، سارا خاندان ان کی کرتوتوں سے واقف ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی بچے پر اس عورت کا سایہ بھی پڑے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جس میں رفیع چچا کی 2 بیویاں رہا کرتی تھیں۔ میں چھت پر چڑھ کر ان کا تماشا دیکھنے لگی۔ رفیع چچا کی پہلی بیوی دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی اور دوسری بیوی جھگڑالو تھی، جس کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی۔ ان کے گھر کی لڑائی آئے دن بڑھ چکی تھی۔ رفیع چچا ان عورتوں کی طرح سر باندھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے مفت کا شو دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ ٹی وی میں تو میں پہلے ہی بھی برائے نام ہی دیکھا کرتی تھی، پر جب سے کالج آنا شروع کیا تھا طبیعت میں ایک شوخی سی آ گئی تھی۔ ہماری چھتوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے پردے کیے گئے تھے جن کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ اماں نے کچھ پیسے جمع کر کے چھتیں تو پکی کروا لی تھی، پر باقی گھر کا وہی حال تھا۔ تبھی چھت سے ہوتی گھر کی بیک سائڈ پر گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ شام کا یہ وقت اور ڈوبتا سورج میرا پسندیدہ منظر تھا۔ مجھے فطرت سے محبت تھی۔ تبھی میری نظر سامنے والی گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکا نہ جانے کب سے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ جب اسے دیکھا میں بھاگ کر نیچے اتر آئی اور دوبارہ کبھی جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ کچھ دنوں سے کالج آتی، روز کوئی میرا پیچھا کرتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ امی کو بتانا چاہتی تھی، وہ بھی پریشان ہو جاتی، اور ایک دن کالج سے چھٹی کے وقت ایک لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ میری دوست اینی بھی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں گھبرا چکی تھی، میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اینی نے کہا کہ ڈرنے والی کیا بات ہے، ہاں بولو تم کون ہو، کیا چاہیے۔ اس لڑکے نے کہا میرا نام حمدان ہے، میں زوبیہ سے محبت کرتا ہوں اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری دوست تالیاں بجانے لگی۔ مجھے سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا نمبر مجھے تھما دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا، اور اسی کے سامنے میں نمبر پھاڑ کر پھینک چکی تھی۔ میری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی، اور بیٹیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عزتوں کو ایسے لوگوں کے لیے پامال کریں جن سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں پریشان رہنے لگی تھی، میری پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں پھر بھی بار بار حمدان کے بارے میں سوچنے لگی، اور جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی ہر خیال کو اپنے دماغ سے نوچ کر پھینک دیتی۔
کتنے دن سکون سے بیت گئے. ایک دن ہمدان پھر آیا. اس نے کہا کہ وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے. میں نے ساتھ ہی انکار کر دیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا. میری دوست میری طرفداری کرنے کے بجائے اس لڑکی کی سائیڈ لینے لگی. مجھے بہت برا لگا. میں اب اس سے بھی دور رہنے لگی تھی. میری امی بھی سمجھاتی کہ اپنی سہیلی سے دور رہا کرو. پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگتی. امی سے بحث کرنے لگ جاتی کہ ایک ہی تو سہیلی ہے میری، آپ کی کیا چاہتی ہیں کہ میں اکیلی ہو جاؤں. اینی نے معافی مانگی اور کہا کہ تمہیں اس انسان کی قدر کرنی چاہیے. دیکھا نہیں کتنی محبت کرتا ہے تم سے. آج کل اینی کی زبان پر بس ہمدان کا نام ہوتا. ہمدان نے پتہ نہیں کیسے میرے بھائی سے دوستی کر لی اور ہمارے گھر آنے لگا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے امی بھی اس کی تعریفیں کرنے لگی. ہمدان امیر گھرانے کا لڑکا تھا، پر اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا اس کی مالی حیثیت کیا ہے. مجھے بھی یہ بات نہیں پتہ چلی تھی. جب میرے چھوٹے بھائی نے FSC کیا تھا، جاب ڈھونڈ رہا تھا، جب اس کی ملاقات ہمدان سے ہوئی اور دونوں دوست بن گئے. ہمدان کی مدد سے بھائی کو جاب ملی تھی، جبکہ صرف FSC کرنے والے کو کوئی جاب نہیں دیتا. اماں کہتی کہ یہ بھی ہمدان کا احسان ہے. اس کی تعریف سن کر میں بھی ناچتے ہوئے فرید کے بارے میں سوچنے لگی اور آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونے لگی اور پسند محبت میں بدلتی گئی. ہمارے کالج میں موبائل لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی. جب سے محبت میں پڑی تھی موبائل چھپا کے لے جاتی. فری پیریڈ میں ہمدان سے بات ہی کرتی. میں پڑھائی بھول چکی تھی. محبت واقعی انسان کو نکما بنا دیتی ہے. اب میں امی سے بھی باتیں چھپانے لگتی اور کہتی کہ ماؤں سے کچھ نہیں چھپتا. ایک دن امی نے کہا کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان خواب دیکھنے لگتا ہے. خواب دیکھنا غلط بات نہیں ہے. وہ جب انسان غلط راستوں پر چلتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جب سے تم نے کالج جانا شروع کیا ہے میں نے تم سے ہر پابندی ختم کر دی ہے. مجھے لگا کہ میری بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے. وقت کی ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں. پر تم جن رستوں پر نکل پڑی ہو کیا انجام جانتی ہو؟ پتہ نہیں کیسے امی کو یہ سب پتہ چل گیا تھا. کئی بار آئینہ دیکھتی، کیا میرے چہرے پر لکھا نظر آتا ہے. میری ماں کی باتوں نے آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی. میں نے موبائل بند کر دیا اور ہمدان سے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے ورنہ بھول جائے. اس نے کہا کہ جیسے ہی امی عمرے سے آتی ہیں وہ پہلے تمہارے گھر ہی آئیں گی. تم بس میرا انتظار کرنا. بہت محبت کرتا ہوں تم سے. محبت انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی، پر جب یہ کمزوری دوستوں کے ہاتھ لگ جائے تو ہمیں ایسی سزا دیتی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. میں آج کل بہت خوش تھی، ہوا میں اڑتی پھر رہی تھی. 2 دن بعد ہمدان کے ماں باپ میرے گھر آنے والے تھے. امی بھی میری خوشی میں خوش تھی. امی سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے ڈاکٹر بنوں گی پھر شادی کروں گی. مجھے اپنی ماں، اپنے بھائی بہن کے لیے بہت کچھ کرنا تھا. ساتھ ہی ساتھ ایک بینک میں جاب کرنے لگی تھی. بھائی اس نے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی تھی. سب امی کی تربیت کی تعریفیں کرتے تھے. میری زندگی میں تباہی ہونے والی تھی، اس کا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا. محبت نے دھوکہ دینا تھا یا دوستی نے، یہ وقت نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا تھا. اگلے دن کالج گئی تو اینی نہیں آئی تھی. چند دن میں ہمدان کے گھر والے آ رہے تھے. اس کا نمبر بھی بند تھا. میں شام امی کو بتا کر اینی کے گھر چلی گئی. وہ بیڈ پر لیٹی تھی. اس کے سر پر چوٹ تھی اور عجیب حالت تھی. مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے کہا کہ زوبیہ میں برباد ہو گئی، میں کہیں کی نہیں رہی. میرا دل بیٹھا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ ہمدان نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا. مجھے کہا کہ وہ زوبیہ کو نہیں مجھے پسند کرتا ہے. جب اسے کہا کہ زوبیہ میری دوست ہے، یہاں سے چلے جاؤ، تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور گھر والوں نے ہمارا نکاح کر دیا. یہ خبر سن کر میرا سر چکرانے لگا. اپنی دنیا ہلتی محسوس ہو رہی تھی. میں اندر دھند وہاں سے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگ نکلی. تب گیٹ کے باہر ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. چند دن میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی لمبی مسافت سے آیا ہوں. وہ اپنی صفائی دے رہا تھا. میں اسے دھکا دے کر گھر آ گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میری محبت نے مجھے رون دیا تھا. میری ماں بہت خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی. میں اب کس کس کو جواب دیتی؟ ہر وقت ہمدان ہمدان کرنے والی کے ساتھ ہمدان نے کیا کیا؟ اس نے میرے جذبات کے ساتھ میری ہی دوست کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا. میں اپنی ماں کے گلے لگ کر ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو. محبت انسان کو اندرونی موت مار دیتی ہے. ہم سے ہمارے خواب، خوشیاں، سب کچھ چھین لیتی ہے. ایک ایسی اذیت دیتی ہے جس میں ہم ساری عمر اندر ہی اندر تڑپتے رہتے ہیں.
مجھے محبت راست نہیں آئی تھی۔ میں ہر مقام پر جیتنے والی اپنے نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ محبت مجھے کھا رہی تھی اور میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ ایک وقت لگا تھا مجھے سنبھلنے میں، پر زخم ابھی تازے تھے۔ میں بہت بدل چکی تھی، اپنی دوستی پھر بھی ختم نہیں کی تھی۔ اینی کے ساتھ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کسی ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصہ آئی ہی نہیں۔ اس کی پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر لی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، خوش نظر آتی اور روز اپنے گھر کا بنا ہوا فریش جوس میرے لیے لے کر آتی۔ کہتی کہ مجھے تمہاری صحت کی بڑی فکر ہے۔ وہ خود کولڈ ڈرنک پیا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بھی بہت گہری ہو چکی تھی۔ کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی، کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی۔ اس کی شادی پر نہیں آ سکی تھی، وہ بھی کالج میں تھی اور میں یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اسے بھی اجازت تھی، وہ بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے بہت قریب تھی۔ میرے دوست 1 سال پیچھے رہ چکے تھے، لیکن ہماری دوستی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر ملنے چلے گئی۔ اتفاق سے وہ اپنے لیے بھی ویسے ہی جوس لائی، تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں جوس کی بوتلیں بدل دیں۔ جب وہ کال سن کر واپس آئی تو جوس اٹھا کر ایک گھونٹ پیا، لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ تڑپنے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں کمرے سے بھاگی۔ جب سیڑھیوں پر میں نے اس انسان سے ٹکرائی جس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی، وہ میری سہیلی کا شوہر تھا۔ اس نے مجھے بکھلایا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ زوبیہ سب ٹھیک ہے؟ مجھے تو اس وقت اپنی سہیلی کی فکر تھی۔ میں کمرے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں واپس آئی وہ تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس کا شوہر اس کو لے کر ہاسپٹل بھاگ۔ پتہ نہیں کیوں میری سہیلی کے شوہر کے چہرے پر اس کی تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے کوئی دوائی اور ڈوز لی ہے، لیکن اب وہ خطے سے باہر ہے۔ اس کے ماں باپ سب آ گئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا نام نہ لگا دیں، لیکن حیرت تھی کہ اس جوس میں ایسا کیا ملایا تھا جس سے وہ ایسی ہو گئی۔ پولیس نے چھان بین کی اور اس وقت موجود نوکرانی کو پکڑ لیا، اور اس نے جوس کا بتایا اسے سن کر سب اپنی جگہ سن ہو چکے تھے۔ کوئی بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب آج سے 2 سال پہلے ہمدان زوبیہ بی بی کا پیچھا کرنے لگے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات چیت ہونے لگی، وہ بہت جلد شادی کرنے والے تھے۔ جس دن ہمدان بھائی نے اپنے گھر والوں کو زوبیہ بی بی کے گھر بھیجنا تھا، تب چھوٹی بی بی اینی نے ہمدان بھائی کو میرے ہاتھ پیغام بھیجا کہ زوبیہ بی بی ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ سب کے سامنے نہیں مل سکتی، اسی لیے رات 11 بجے اینی بی بی کے کمرے میں آ جائیں۔ ہمدان بھائی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں ان کو رات کمرے میں چھوڑ آئی۔ ہمدان بھائی نے جوس پیا، اس میں نشہ آور ادویات تھی، جس سے رات وہ اینی بی بی کے کمرے میں سو گئے، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو چھوٹی بی بی دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ ہمدان بھائی کچھ نہیں سمجھ پائے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو چھوٹی بی بی یعنی کہ اینی بی بی نے کہا کہ رات وہ ان کی اپنی حفظ کا نشانہ بنا چکے ہیں، اور انہوں نے شور ڈال دیا۔ تبھی چھوٹی بی بی کے گھر والوں نے ہمدان بھائی پہ کیس کرنے کا کہا اور ان کے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ ان کے سامنے مجھ سے گواہی لے کر میں نے جھوٹی گواہی دی کہ ہمدان بھائی خود کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ پیٹتی رہی چھوٹی بی بی، پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سچائی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے یہ سب زوبیہ بی بی اور ہمدان بھائی کو الگ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا۔ چھوٹی بی بی سے کبھی زوبیہ بی بی کی کامیابی برداشت نہیں ہوئی۔ ہمدان بھائی کو لے کر اب بھی ان کا یہی حال ہے۔ دن رات وہ حسد کی آگ میں جلتی ہیں۔ مجھ سے جوس میں دوائی مکس کرواتی رہیں، لیکن میں نے کبھی وہ دوائی مکس نہیں کی تھی۔ میری بیٹی کا نام بھی زوبیہ تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کل جب چھوٹی بی بی نے مجھے کل دوائی کی شیشی دی اور کہا کہ اس کو جوس میں ملا کر لے آؤ، وہ میں نے دونوں جوس میں ملاتی، کہ وہ زوبیہ بی بی کے پینے سے پہلے وہ جوس چھوٹی بی بی پی گئیں۔ میں ان کے ہر راز کی گواہ ہوں۔ مجھ سے گناہ کرواتی رہیں۔ جب ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بانجھ ہیں اور وہ کبھی زوبیہ بی بی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اب ان کا ساتھ نہیں دے سکتی، اسی لیے میں نے ساری دوائی ڈال دی تھی۔ وہ معافیا مانگ رہی تھی اور سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے سب کو پتھر کا بنا دیا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میری دوست جس کے ساتھ میں مخلص رہی، اس کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی، وہی آستین کا سانپ نکلی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ اسے ہمدان سے شادی کرنی ہے۔ میں درمیان سے ہٹ جاتی۔ مجھے اپنے پیچھے ہمدان کی آوازیں آ رہی تھی۔
وہ مجھے پکار رہا تھا، میں پاگلوں کی طرح تیز بھاگ رہی تھی، اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ کبھی کسی انسان پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو توڑ دے، آپ کے ساتھ کھیل جائے۔ رشتے کوئی بھی ہوں اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی، اتنے سال اپنی محبت کو بے وفا سمجھتی رہی اور دوستی پر مان کرتی رہی، پر میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ لوگ میری سادگی کا، میری مخلصی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمدان بھاگتے ہی وہ میرے برابر پہنچا تھا، میرا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ ہمدان نے کہا کہ میری محبت جھوٹی نہیں تھی، پر تم نے اپنے دوست کا یقین کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا انتظار آخری سانس تک کروں گا۔ میں نے اسے جانے نہیں دیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں ڈاکٹر بن گئی تھی، اپنی ماں کا خواب پورا کیا تھا۔ میری ہمدان سے شادی ہو گئی، 2 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک پیارا سا بیٹا ہے، پر دوستی کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا، مجھے دوستی لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ پر میری امی کہتی ہیں کہ دوستی ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کی غلط ہونے سے باقی انسان بھی غلط نہیں ہوتے۔ ہمیشہ آگے بڑھ جانا چاہیے، زندگی پھر نئے آنے والے رشتوں کو دل سے ویلکم کرنا چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری سہیلی کو جب ہمدان نے طلاق دی تھی، اسے اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ ہمارے شادی کا سن کر بہت غصے میں گھر سے نکلی، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ شہر کی سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہے، اور شاید در بدری ہی اس کا مقدر تھی۔